الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين. ما بعد، الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. محترم صدر جی، وقار، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام، آج اس رونق مجلس میں جس موضوع کے تحت حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بارہا گفتگو ہوتی ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے میری بہت ساری باتیں بھی آپ کو پرانی ہی لگے، دہرائی جانے والی لگے، لیکن پھر بھی میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اس لیے حالات اس مقام پر آ کری ہے، ہم اور ہماری نسل اس مقام پر آ کری ہے کہ اگر آج ہم اپنی اولاد کو نہیں سنبھالا، اپنی اولاد کو صحیح انداز سے تعلیم و تربیت نہیں کی تو کل بڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان رہے اور اپنی اولاد کو مسلمان بنانے میں قابل نہیں جائے. ملک کے حالات پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے موضوع کے کچھ اہم نکات حضرات کے سامنے پیش گزار کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی بات رکھی جسے سمجھنے سے ہمیں اولاد کی تربیت کی فکر ہمارے دلوں میں اجاگر ہوگی، اولاد کی تربیت کی فکر ہمارے دلوں میں پہنچے گی. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے نعمت اولاد اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمینوں کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے باپ بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے. یعنی ہم میں سے کسی کو اولاد دیتا ہے اور کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام رب سے دعا کرتے رہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ سے جو دعا کہتے رہے. معلوم ہوا اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے محروم انبیاء علیہ السلام قبول نہیں میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کو چاہے تاکہ کل ہمارے مستقبل کو آسان کر سکے، کل ہمارا نام روشن کر سکے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، لوگوں جان لو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ مال یا اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو. یہ تمہاری دینی ضرورت ہے، یہ تمہاری دنیاوی ضرورت ہے. اگر آج آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ڈال تو انشاءاللہ اگر آپ کے بچے تھوڑے وقت یہاں پہنچ جائیں گے آپ آداب روشن ہوگا. اگر آپ اپنے پیچھے اچھا نام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اپنے پیچھے نیکیوں کا تبادلہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے بچوں کو نیک بنا کر چھوڑو. جن کو دیکھ کر لوگ تمہیں دعائیں دے، جن کی اچھائیوں پر لوگ تمہیں دعائیں دے، جن کی خوبیوں پر لوگ تمہیں یاد کریں. میرے بھائیوں اگر آپ ہمارے پیچھے شراب چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ. یہ تمہاری دینی ضرورت ہے. میرے بھائیوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جنتی کو جنت میں بھیجنے کے بعد اس کے مستحق درجات دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند کرتا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا پورا ہوا تھا، میرا جو درجہ بنتا تھا آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نوازا، اب یہ مزید درجے کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہے گا یہ تمہارے پیچھے رہ جانے والی تمہاری نیک اولاد ہے جو تمہارے حق میں دعا کر رہی تھی. اسی لیے میرے بھائیوں اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ جو تمہارے ماننے کے بعد تمہاری دعائیں کرتی
نہیں. اسی لیے میرے بھائیو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے حساس رہو, اور دین کی تعلیم دو, تربیت کی انداز کرو. انشاءاللہ کل وہ بچہ پڑھا کامیاب ہوگا, آپ کا نام روشن کرے گا, آپ کے ملک کا نام روشن کرے گا, آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا. اس لیے میرے بھائیو میں ایک کرتا ہوں آیت کرنے انشاءاللہ آج سے اپنے بچوں کی تربیت کی اچھے انداز میں کریں گے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے طریقے پہ کریں گے, خصوصاً اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں گے. تو آج مرتب کی رائے اختیار کرنی ہے, مرتب ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم نے اچھی تربیت نہیں کی, ہم نے اسے چھوڑ دیا, ہم نے موبائل کے خطرے میں لگا دیا. میرے بھائیو بات کو زیادہ پھول دینے کی ضرورت نہیں. اور اخیراً اللہ رب العالمین کے بارے میں رہا ہمیں اولادیت کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.